اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا والاقلام اشجارا واوراقها قرطاسا فالجن والانس کتابا لما احسو مناقبہ۔ سامعین کرام، آج کی ہماری تقریر کا عنوان فضیلت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کی زندگی میں فضائل ہی فضائل نظر آتے ہیں، کمالات ہی کمالات نظر آتے ہیں۔ آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ آپ کے فضائل کو شمار کر سکے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے فضائل کو شمار کر سکے۔ جیسا کہ رسول اکرم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں اور تمام اشجار قلم بن جائیں اور تمام درختوں کے پتے قرطاس بن جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھیں، تب بھی آپ کے فضائل کو احصا نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات گرامی میں کمالات ہی کمالات ہیں، چاہے وہ میدان علم ہو، چاہے وہ میدان سخاوت ہو، چاہے وہ میدان شجاعت ہو، چاہے وہ آپ کا کردار ہو، چاہے وہ عبادت و معرفت کی منزل ہو۔ آپ کے علم کی بات کریں تو آپ کے علم کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اکرم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اگر آپ کی سخاوت کی بات کریں تو قرآن مجید آپ کی سخاوت کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر آپ کی شجاعت کی بات کریں تو رسول اکرم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ یا دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر آپ کے کردار کی بات کریں تو آپ کا کردار ایسا ہے کہ جب آپ کسی غلام سے ملتے ہیں تو ایسے ہی ملتے ہیں جیسے غلام دوسرے غلام سے ملتا ہو۔ آپ کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں جیسے ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہو۔ اگر آپ کے کردار کی بات کریں، جب آپ کسی غریب کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ہی اس کے پاس بیٹھتے ہیں جیسے غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہو۔ اگر آپ کی عبادت کی بات کریں تو آپ کی عبادت کی شان یہ ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آپ کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا جب آپ مصلی عبادت پہ جاتے ہیں تو آپ کا بدن کیوں لرزتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ ادائے امانت الہی کا وقت ہے، اور اللہ نے جب اس امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے منع کر دیا، لیکن انسان ضعیف نے اس کو قبول کیا، اور میرے چہرے کا رنگ اس لیے متغیر ہو جاتا ہے، میرے بدن میں اس لیے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وقت ادائے امانت الہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادائے امانت الہی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ دوسری جگہ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ تو کہا مولا کیسے آپ نے دیکھا جبکہ خدا تو قابل دید نہیں ہے؟ کہا اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم آپ کی مناجات کی بات کریں تو آپ کی مناجات میں اس طریقے کے جملے موجود ہیں، آپ بارگاہ احدیت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا یا مولا انت القوی وانا الضعیف، هل يرحم الضعیف الا القوی، اے میرے مولا، اے میرے مولا تو قوی ہے، میں ضعیف ہوں، کیا کوئی ضعیف کے اوپر رحم کر سکتا ہے مگر یہ کہ وہ قوی ہو؟ قوی کے علاوہ کوئی ضعیف پر رحم نہیں کر سکتا۔ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق، هل يرحم المخلوق الا الخالق، اے میرے مولا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں،
کوئی مخلوق کے اوپر رحم نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ خالق ہو۔ تو سامعین کرام، مولا کائنات کی مناجات کے عجیب جملے ہیں، اور ان جملوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی عبادت خدا اور مرضی خدا کے مطابق گزاری ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری زندگی بھی مرضی خدا اور راہ خدا کے لیے ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔